ہر نماز کی ہر رکعت میں جب سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں ایک دعا ہم سب سے منگوائی ہے، اور یوں سمجھ لیں کہ لازم کر دیا اور زبردستی منگوائی ہے کہ مانگو۔ اور کیا منگوایا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام فرمایا۔ سیدھا راستہ چلنے کے لیے نمونہ چاہیے، نمونہ۔ کن لوگوں کا راستہ؟ تو قرآن کی بعض آیات دوسری بعض آیات کی تفسیر کرتی ہیں، تو مفسرین نے یہاں قرآن حکیم کی آیت فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، یہ آیت لائے ہیں کہ سیدھا راستہ نیک لوگوں کا، اور وہ نیک لوگوں کا راستہ کون ہے؟ وہ نیک لوگ کون ہیں؟ وہ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صالحین، نیک لوگ، نیک بندے۔ تو پتہ چلا کہ کتاب اللہ کے ساتھ ساتھ رجال اللہ بھی۔ راستہ چلنے کے لیے بڑوں کی رہنمائی چاہیے۔ کسی بھی راستے پہ آپ نے چلنا ہے، دین کے راستے پہ چلنا ہے، اپنی مرضی نہیں، اپنی عقل نہیں، بڑوں نے کیا بات کہی ہے، انبیاء کا کیا طریقہ، صحابہ کا کیا طریقہ، صدیقین کا کیا طریقہ، اور امت کے جو صلحاء ہیں، اولیاء ہیں، مفسرین ہیں اور محدثین ہیں، ان کا کیا طریقہ۔ ہر نماز میں ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام فرمایا۔ کیا پتہ چلا؟ کہ اپنی عقل نہیں، پیچھے چلنا ہے، پیچھے۔ سورہ لقمان میں آیت نمبر 15 اللہ تعالیٰ نے فرمایا واتبع، اور اتباع کیجیو، اتباع کرو، واتبع سبیل من اناب الی، ایسے شخص کا راستہ جس نے میری طرف رخ کیا ہوا ہے۔ میں خود چل لوں گا نا، مجھے اس کی کیا ضرورت ہے؟ قرآن ہے میرے پاس، اللہ نے مجھے عقل دی ہے، کھوپڑا دیا ہے، مجھے دماغ دیا ہے، اتنا میں پڑھا ہوا ہوں، اتنی ایجوکیشن میرے پاس ہے، کیا میں قرآن نہیں سمجھ سکتا؟ قرآن آسان نہیں ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے واتبع سبیل من اناب الی، اتباع کرو ایسے شخص کی راہ کی جس نے میری طرف رخ کیا ہوا ہے۔ اللہ کی طرف رخ کرنے والا کون ہے؟ اللہ کی طرف رخ کرنے والا وہ ہے کہ جو اللہ کے ہر حکم کو پورا کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر طریقے کو چن چن کر اٹھاتا ہے۔ جو جتنا زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر چل رہا ہے، وہ، اس کے بچے، اس کے گھر والے، اس کے خاندان والے، وہ گھرانہ، وہ شخص، اس کی اولادیں اتنے ہی زیادہ اللہ کے محبوب ہیں، پسندیدہ ہیں۔ لیکن اگر فرائض، واجبات، سنتیں چھوٹ رہی ہیں اور فسق اور فجور میں مبتلا ہے، اور کتنے آپ کو آج میڈیا پر اور نیٹ پر ایسے لوگ ملیں گے جو قرآن سیکھنے، سکھانے اور دین کی بات کرنے کرانے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ان کی زندگی آپ دیکھ لیں، رخ اللہ کی طرف نہیں ہے، اینٹی ہے، قرآن اور حدیث کے بالکل اینٹی ہے، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ کیا تم نے لوگوں کو سیدھے اور الٹے میں پھنسا دیا ہے۔
مسجد میں داخل ہونا ہو تو سیدھے پاؤں سے داخل ہو، مسجد سے نکلنا ہو تو الٹے پاؤں سے نکلو، سیدھے ہاتھ سے کھاؤ الٹے ہاتھ سے نہ کھاؤ، کہاں سیدھے الٹے میں پھنسا دیا لوگوں کو۔ بال یوں کٹواؤ بال یوں نہ کٹواؤ، یہ مشابہت اختیار نہ کرو یہ مشابہت اختیار نہ کرو، عجیب عجیب باتیں۔ ادھر اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمانے قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تمہیں دعویٰ اس بات کا کہ تم اللہ سے پیار کرتے ہو، فاتبعونی، آپ ان سے کہیں کہ یہ میری اتباع کریں، یحببکم اللہ، اللہ تم سے پیار کرے گا۔ کتنی آیات ہیں، بس نہیں ہوئی۔ ومن یشاقق الرسول، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے، ومن یشاقق الرسول ویتبع غیر سبیل المؤمنین، اور مومنین کے راستے کے خلاف راستہ چلے، ویتبع، اتباع کرے، غیر سبیل المؤمنین، جمع مومنین، جو مومنین کا راستہ ہے اس راستے سے ہٹے، اپنی عقل سے، اپنی رائے سے۔ جب آپ قرآن کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں، تفسیر پڑھ رہے ہیں، تو جو تفسیر علماء نے، مفسرین نے، جن پر امت مسلمہ کے علماء کا اعتماد ہے، ان کے خلاف اگر آپ کی سوچ جاتی ہے تو 100% آپ غلط ہیں۔ آج نوجوانوں کو یہ سوال ہے آئے دن کہ ہم کس کی بات مانیں، اتنے سارے مولوی ہو گئے، اتنے سارے لوگ ہو گئے، جس کو دیکھو وہ کہتا ہے کہ میں حق پر ہوں۔ تو سورہ کہف کا مطالعہ کریں۔ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، ہرگز بات نہ مانے ایسے شخص کی کہ جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور وہ اپنی خواہشات کے پیچھے چل رہا ہے، جو سمجھ میں آیا چل پڑا۔ بس یوں کرو نا، دیکھو نا مجھے قرآن میں یوں سمجھ میں آیا، دیکھو مجھے حدیث میں یوں سمجھ میں آیا ہے، مجھے شرعی مسائل میں یہ سمجھ میں آیا ہے۔ واتبع ہوا، ارے چھوڑو، اللہ نے ہمیں عقل دی ہے، کیا مفسرین کو دیکھنا، کیا محدثین کو دیکھنا، آپ سمجھ جائیں اس سے پیچھے ہو جاؤ۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور اپنی خواہشات کے پیچھے چل رہا ہے۔ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور اس کا معاملہ حد سے تجاوز کرنے کا ہے۔ کیا مطلب؟ کسی سے محبت کرے گا تو اتنی کہ بس ساری حدیں پھلانگ جائے گا، کسی سے بغض کرے گا، غصہ آئے گا تو اتنا کہ ساری حدیں پھلانگ جائے گا۔ ایکسٹریمسٹ جس کو کہتے ہیں، حد سے تجاوز کرے گا، پیچھے ہو جاؤ اس سے۔ یہ علامتیں ہیں جو قرآن بتا رہا ہے۔ تو پتہ یہ چلا، کیا پتہ چلا؟ کہ ہمیں دین پر چلنے کے لیے رہنمائی کی ضرورت ہے، اپنے بڑوں کی۔ جو بڑوں کے راستوں پہ چلیں گے، انبیاء علیہ السلام کے راستے پر چلیں گے، صحابہ کے راستے پر چلیں گے، ان کے طرز عمل پر چلیں گے، اور قیامت تک یہ موجود ہیں۔ ہرگز کبھی یہ نہ کہیے گا اب تو ختم ہو گئے، کیونکہ قرآن حکیم کی آیت موجود ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو قیامت تک کے لیے قرآن ہے، تو قیامت تک کے لیے قرآن کی آیت یہ کہہ رہی ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ کیا معلوم یہ ہوا کہ سچے ہر دور میں، ہر زمانے میں، ہر قوم میں، ہر قبیلے میں، ہر علاقے میں، ہر شہر میں قیامت تک موجود رہیں گے سچے لوگ۔ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اور اگر نہیں رہیں گے، بالفرض نہیں رہے، تو قرآن کی آیت کا اس کا کیا فائدہ؟ بے فائدہ ہوگی نا قرآن کی آیت۔ اس وجہ سے اللہ کا نظام بہت مضبوط اور محکم نظام ہے، مستحکم نظام ہے، قیامت تک اللہ والے رہیں گے۔ تو پہچاننے کا طریقہ قرآن سے میں نے عرض کر دیا۔ لہذا ہم پر یہ لازم ہے کہ جو پیچھے پیچھے چل رہے ہیں نا اپنے بڑوں کے،
بس انہی میں سے کسی کا دامن پکڑ لیں مضبوطی سے۔ یہی ہمارا دین ہے، یہی قرآن کا پیغام ہے، اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔